جو ویل چیئر پر ہیں لوگ ان کے لیے ماحول آسان کرنا ضروری ہے. عورتوں کو ہم ٹرین کریں گے گھر میں کڑھائی سلائی. حکومت کے اندر نان میرٹ پر بالکل کوئی بھرتی نہیں کریں گے. جو ڈپارٹمنٹ سالو نہیں کر سکتا وہ ہم سالو کرتے ہیں. آن لائن ایجوکیشن فیوچر ہے. پاکستان کو ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا. 2021 پورا سال آزمائش کا بھی رہا اور پورے پاکستان کے لیے. میری ذات کے اعتبار سے کیسا رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذات بھی اس کی خوشیاں اور اس کا غم جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے چلتا ہے. تو کووڈ کی وجہ سے اور کووڈ کے معاشی اثرات کی وجہ سے ایوریج سا سال ہے، مگر اس کے اندر پاکستان کے لوگوں کا جو ول ہے سروائیو کرنے کے حوالے سے اور دنیا کے معاملات میں کو قابو پانے کے اعتبار سے، یعنی جو انٹلیکچوئل بات پاکستان نے کی دنیا بھر کے اندر، اس میں تو بڑی کامیابیاں ہمیں حاصل ہوئیں. فارن منسٹرز کی کانفرنس آئی. بلاسفیمی کے حوالے سے جو پاکستان نے عمران خان صاحب نے جو رول ادا کیا، یہاں تک کہ پیوٹن نے بلاسفیمی کو جس طرح سے ریکگنائز کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پاکستان نے بڑی جیت حاصل کی. ایک دوسرے یہ کہ دنیا کے اندر یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ پاکستان ایک آرگنائز ملک ہے. کووڈ کے اندر پاکستان نے اچھا مقابلہ کیا، اس کے اثرات صحیح مرتب ہوئے. ہمارا پرابلم یہ بن گیا 2021 کے اندر کہ پاکستان تو تیزی سے نکل آیا کووڈ سے اور زیادہ سے زیادہ کیسز ہمارے ہیں 6800 تھے، بس دنیا کا سارا سسٹم سلو ہو گیا. دنیا کے اندر کنٹینرز کی قیمتیں جناب 6 7 8 گنا ہو گئیں. لہٰذا جو چیزیں باہر سے آتی تھیں وہ مہنگی ہو گئیں. باہر سپلائی چین کے پرابلمز ہو گئے، ہر چیز مہنگی ہو گئی. تو دنیا کے اندر یہ کرائسس ہے، مگر پاکستانی قوم کی جو ول ہے اور ریزالو جو ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں 2021 کے اندر وہ مزید نظر آیا. میں نے کئی میٹنگز کی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کے، خاص طور پر ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ایک پالیسی پاس کروائی. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو پالیسی تھی اس کے اندر بڑی باریکی کے ساتھ اس بات کا ذکر ہوا کہ یونیورسٹیز ہمارا وہ ایریا ہے جہاں پر ڈرگ ابیوز کا امکان بڑھ سکتا ہے اور ہے. لہٰذا ان کی کمیٹیز کمپلسریلی ہر یونیورسٹی نے ایک کمیٹی بنائی. ہر یونیورسٹی نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جو بچہ کسی ڈرگ ابیوز میں انوالوڈ ہے اس کی مالکی بھی کریں. یعنی ایک تو یہ اس تک ڈرگ پہنچنے کے معاملہ روکیں، دوسرے یہ کہ اس کی سائیکولوجیکل ہیلپ کریں، اس کو ریہیبلیٹیٹ کروائیں. تیسرے یہ کہ جو بھی سپلائرز اگر ڈرگ یونیورسٹی کے قریب ہیں یا آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے، اس کے لیے قانون بنایا گیا کہ یونیورسٹی ان لڑکوں کو ریسٹیکیٹ کیسے کرے گی اگر وہ سپلائی کے اندر انوالوڈ ہے، یا ANF کو، اینٹی نارکوٹکس فورس کو اطلاع کریں جو انفارمیشن ان کو ملتی جائے. تو لہٰذا اور ان کے ماں باپ کو، والدین کو اطلاع ضرور ملے، کیوں والدین کو پتہ نہیں چلتا. والدین سب سے آخر میں پتہ چلتا ہے. ساری ان کے کلاس کو پتہ ہوگا مگر والدین کو نہیں پتہ چلتا. تیسرے یہ کہ والدین کو انڈیکیٹرز پہچاننے کے لیے بھی ایجوکیٹ کریں. پیمفلٹ بھیجیں کہ بھئی بچہ اگر رات کو نہیں سوتا، اگر ہائپر ہے یا وزن اس کا کم ہو رہا ہے یا وہ پیسے زیادہ مانگ رہا ہے، ایسی کیفیت، تو انڈیکیٹرز کو بھی پہچانیں. تو کیونکہ یہ معاشرتی پرابلم ہے، اس کو پاکستان کے اندر ہمیں اس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. تو یونیورسٹیز کے ساتھ بہت اچھی پیش رفت رہی. ڈسیبلٹیز کے لیے بہت سارے کام کیا. میں کلام گیا ایک مرتبہ ایسے ہی گھومنے کے لیے، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک 19 سال کا جوان ڈسیبلڈ ویل چیئر کے اوپر ہے. اس کے بھائی وغیرہ اٹھا کر اس کو ویل چیئر کو کھیت میں بھی اٹھا کر لا کر رکھ دیتے ہیں. اس بیچارے نہ اسکول جا سکا نہ پڑھ سکا. وہ صرف اپنے بھائیوں کی محبت پر اور بہنوں کی محبت پر چل رہا ہے. اس کو کتنا ڈسسیٹسفیکشن ہوگا. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ایک تو یہ کہ ڈسیبلڈ افراد تعلیم کے اندر، بچے تعلیم کے اندر فل ٹائم انوالو رہیں. اس میں بہت کامیابی ہماری ہوئی. یعنی میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ فزیکلی ڈسیبلڈ آدمی جو ہے، جو ویل چیئر پر ہے، مثال کے طور پر آدمی ہو، عورت یا بچہ، وہ ذہنی طور پر میرے برابر ہے.
اور آپ کے برابر ہے، تو لہٰذا اس کا عام اسکولوں کے اندر اس کو ویلکم بھی کیا جائے، اور عام اسکولوں کے اندر ریمپس وغیرہ جو بھی چیزوں کی ضرورت ہے، واش رومز ہیں، اس کا اہتمام کیا جائے۔ ایک بات، فزیکلی ڈسیبلڈ جو ہے وہ معاشرے میں بھی ہر جگہ جا سکے، مارکیٹوں میں جا سکے، بازاروں میں جا سکے، شادی بیاہ میں جا سکے، ورنہ لوگ اس کو گھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کو کہاں کہاں اٹھا کر رکھتے پھریں گے، تو گھر چھوڑ دیتے ہیں، گاڑی میں کیسے آئے گا، گھر چھوڑ دیتے ہیں، گاڑی میں ویل چیئر کیسے آئے گی، تو ویل چیئرز کا اہتمام، کولیپسیبل ویل چیئرز کا اہتمام۔ یہاں پر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ 2 یونیورسٹیز نے، کامسیٹس نے، نسٹ نے اور لاہور کالج آف آرٹس یونیورسٹی نے بھی یہاں کی 3 مارکیٹوں کو اون کیا کہ وہاں ریمپس کا سسٹم کیسے بنائیں گے تاکہ دکانوں تک سب جا سکے۔ تو ڈسیبلڈ جو ویل چیئر پر ہیں لوگ، ان کے لیے ماحول آسان کرنا ضروری ہے۔ اب پاکستان کے اندر ہر حکومت، ہر صوبے کے اندر نئے پروجیکٹس جو بن رہے ہیں جس کے اندر پبلک ایکسیس جو ہو، اس کے اندر ڈسیبلڈ کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے تو جب اسمبلی میں تھا تو میں نے اس بات کا اہتمام کرایا کہ جو الیکشن رولز بنے 2017 کے اندر جو پاس ہوئے 18 میں، اس کے اندر یہ کلاز ڈلوایا کہ ڈسیبلڈ آدمی کے لیے جو پریسائڈنگ آفیسر ہے وہ نیچے آ کر یا اہتمام کرے گا کہ اس کی ووٹ ڈالنے میں مدد کرے۔ بینکوں کے اندر امپلائمنٹ بڑھوایا، حکومت کا یہ جو 2 سے 5% کا امپلائمنٹ کرائیٹیریا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرا رہے ہیں۔ ایسے اداروں کو انکریج کیا جو جاب کے لیے ان کو تیار کریں، اور بینکس اور دوسرے ملٹی نیشنل جو ان کو امپلائی کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ان کے لیے تو یہ کیا۔ جو ہیئرنگ ڈسیبلڈ ہیں ان کے لیے بھی ہم نے یہ اہتمام کیا کہ عام اسکولوں کے اندر وہ جائیں، ہے نا، اور اس انداز سے وہ امیلگمیٹ ہوں، الگ اسکولز نہیں۔ اسی طرح سے ویژولی ڈسیبلڈ ہیں، ان سب کے تینوں کے اذہان جو ہیں وہ ہماری طرح ہی ہیں، تو لہٰذا صرف کمیونیکیشن اور انفارمیشن ان تک پہنچانی اور ان کو اسکل سیٹس دینا ضروری۔ یہ ڈپینڈنٹ نہیں رہے، یہ کہ خیرات کا کام نہیں، یہ ڈپینڈنٹ نہیں رہے، یہ اپنی روزی کما سکیں اور معاشرے کے فعال لوگ بن جائیں۔ میں سمجھتا ہوں خواتین کے اعتبار سے میں نے اور بیگم سمینہ علوی نے بڑی انتھک محنت کی ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ختیجہ جو تھیں وہ بزنس وومن تھیں، ایجوکیٹڈ ہوں گی، حساب آتا ہوگا، تبھی تو بزنس وومن تھیں۔ تو لہٰذا پاکستان کے اندر کلچرلی پہلی چیز جو سب سے زیادہ تکلیف دہ یہ تھی کہ لوگ عورتوں کو وراثت نہیں دیتے، تو لہٰذا پاکستان کے اندر قانون بنانے کے اندر میں نے منسٹری آف لاء کے ساتھ بیٹھ کر بڑی محنت کی کہ قانون موجود تھا، امپلیمنٹ نہیں ہوتا تھا، تو لہٰذا اب وومن آمبڈسمین کے پاس یہ کیفیت آ گئی ہے کہ پراپرٹی کے اندر اگر وراثت نہیں ہو تو وہ کیس لے کر اس کو امپلیمنٹ کرائے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ عورتوں کے ساتھ عورتوں کی جائیداد کے اوپر، چاہے وہ وراثت کی ہو یا خریدی ہوئی ہو، اس پر اگر قابض ہو کوئی تو اس کو بھی خالی کرانے کے اعتبار سے عورتوں کی مدد کی جائے۔ ہمارے کلچر کے اعتبار سے گھر پہ رہ کر بھی کام کرنا چاہیں تو کام کریں، ان کو سکل سیٹس دیے جائیں گھروں میں۔ جو تعلیم یافتہ ہیں وہ گھر بیٹھے بیٹھے ٹیوشن کر سکتی ہیں، جو تعلیم یافتہ ہیں، ڈاکٹر ہے، گھر خاندان بن رہا ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں تو وہ چھوڑ دیتی ہیں، مگر آئی ٹی کے ذریعے اب ان کو انوالو بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں تک اپنے سکل سیٹ پہنچا سکیں، باہر ٹیوشن دے سکیں۔ امیزون کے ساتھ اس بات کا امکان ہوا کہ عورتوں کو ہم ٹرین کریں کہ گھر میں کڑھائی، سلائی، یہ سارے کام جو کرتی ہیں یہ پروڈکٹس ڈائریکٹلی باہر بھیج بھی سکتی ہیں۔ تو اور پھر قرضوں کے حوالے سے بینکوں نے یہ کہا کہ عورتیں آ نہیں رہیں، تو لہٰذا ہم نے ایم پی ایز، ایم این ایز، سارے ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو انکریج کیا کہ عورتوں کو وہ سکل سیٹ دیں اور قرضہ دلوائیں۔ بلکہ کچھ بینکس نے تو یہ کہا کہ جتنی عورتیں ہمیں درخواست دیں گی ان کی فیزیبلٹی ہم تیار کروائیں گے، ان کی مدد کریں گے اور ان کو قرضہ دیں گے۔ تو آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات دور دور تک پہنچے گی۔ سمینہ علوی نے بریسٹ کینسر کے، چھاتی کے کینسر کے حوالے سے بڑا کام کیا، اور نتیجہ یہ ہے
کہ اسپتال والے اب یہ کہتے ہیں کہ ارلی سٹیجز پر ڈائگنوسس ہونا شروع ہو گیا۔ بریسٹ کینسر کی واحد چیز یہ تھی کہ لیٹ ڈائگنوز ہوتا تھا، لیٹ خواتین جاتی تھیں، اس میں شرم کی بات یا اس میں شرمانا یا اس میں ٹابو، اس کا ذکر نہ کرنا خاندان میں، تو اس بات کو اتنا عام کیا گیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مثبت تبدیلی آئی۔ اگر ارلی سٹیج میں پہنچ جائیں گے تو علاج ہو جائے گا۔ تو پاکستان کے اندر اموات کی شرح زیادہ تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواتین کے حوالے سے جتنا کام اس 2-3 سال میں ہوا شاید پہلے ڈسیبلڈ میں اور خواتین میں جتنا کام اس زمانے میں ہوا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور علماء نے اس میں بڑا ہمارے ساتھ تعاون کیا ہر کام کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین پروگریس ہے پاکستان کی۔ جب ہم حکومت میں نہیں تھے اور حکومت میں کی کوشش تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس زمانے میں یہ سوچا جاتا تھا کہ نوکریاں کریٹ کرنی ہے، مگر جو پچھلا تجربہ تھا 30-40 سال کا، اس کے اندر یہ تھا کہ سیاسی حکومتیں اپنے لوگوں کو بھرتی کر لیتی تھیں۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں 16,000 امپلائیز تھے جس کے اوپر سپریم کورٹ کا کوئی اوپینین تھا، لوگوں کا کوئی اوپینین تھا، تو یہ صرف نان میرٹ بھرتی کے نتائج ہیں جس کے اندر پاکستان کے اندر فیصلے بھی پھر غلط ہونے لگے۔ تو ہم نے یہ نیت کی تھی کہ جی حکومت کے اندر نان میرٹ پر بالکل کوئی بھرتی نہیں کریں گے، مگر معاشرے کے اندر اپارچونٹیز نوکری کی بڑھائیں گے۔ اس کے اندر جو ایکسپورٹ سیکٹر بڑھا، امپلائمنٹ بڑھی، جو کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر تبدیلی آئی تو امپلائمنٹ بڑھی۔ اس کے باوجود کووڈ کے نتائج کے اندر کہیں نہ کہیں امپلائمنٹ کم بھی ہوئی ہوگی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور پروڈکٹ جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے اعتبار سے ہماری پارٹی کی نیت تھی اور عمران خان کا جذبہ تھا، اس حوالے سے کامیاب جوان اور کامیاب پاکستان کا جو جذبہ ہے، جس کے اندر نوجوانوں کو قرضے دے کر ان کو انٹرپرونرشپ کرانا، ان کو کاروبار کرانا، اس کے اندر بلا سود قرضہ بھی شامل ہے۔ میں کچھ بینکس ہیں جو 10 لاکھ تک کے قرضے پر کوئی سود نہیں لیتے، بلکہ صرف یہی نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے پاس آئیڈیا بھی لے کر آئے تو انہوں نے 4-5 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کمپنیز کھولی ہوئی ہیں جو ان کی فیزیبلٹی بھی بنائیں گی۔ تو اتنے مواقع ہیں، صرف یہ کہ اس کا پرچار نہیں ہو رہا۔ عورتوں کے لیے بزنس اپارچونٹیز اور قرضے کی سہولیت، کامیاب جوان کے حوالے سے قرضوں کی سہولیات کے حوالے سے اس سال 100 ارب روپیہ صرف کامیاب جوان پروگرام کے اندر اور ان ویلفیئر پروگراموں کے اندر موجود ہے قرضوں کے لیے، کہ لوگ قرضے لے کر اپنے کاروبار شروع کریں۔ اچھا، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے معیشت کی بہتری کرنے کے لیے کہ ہر ایک کو راستہ دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آمبڈسمن والا جو ادارہ ہے یہ تو بہترین ادارہ ہے۔ اس کے اندر لوگ اپنے مسائل سرکاری ڈپارٹمنٹس کے خلاف لا سکتے ہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی وکیل نہیں، کوئی اخراجات نہیں، اور 60 دن کے اندر ایوریج ہے 58 ڈیز میں فیصلہ ہو جاتا ہے، 58 دنوں کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کہاں ملتا ہے ایسا فیصلہ، ہے نا؟ چاہے بجلی کے بل ہوں، چاہے گیس کے بل ہوں، چاہے سی ڈی اے کے معاملات ہوں، چاہے فیڈرل گورنمنٹ کے وابڈا کے معاملات ہوں، فیڈرل گورنمنٹ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے معاملات ہوں، یونیورسٹیز کے معاملات ہوں، ہر سارے معاملات جو ہے وفاقی محتسبین دیکھ رہے ہیں، ٹیکس کے سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، انشورنس کے سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، بینکس کے سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، اور سرکاری فیڈرل انسٹیٹیوشنز کے عورتوں کی ہراسمنٹ کے سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، عورتوں کی پراپرٹی رائٹس کے اب سارے انہیریٹنس رائٹس کے سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، اور کوئی وکیل کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی فیس نہیں ہے، اور 60 دنوں کے اندر فیصلہ ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اور پچھلے سال 1.5 لاکھ کے قریب یہ فیصلے ہوئے۔ اچھا، اس کے لیے کیا ہم نے، یہ تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو ہم ہر جگہ اس بات کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو۔ دوسرے یہ کہ جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں سے ہر ہفتے 4-5 فیصلے سن کر وہ ہم اپنے جو ہمارے مددگار ہیں پریس کے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر خبر بنا کر ریلیز کر دو تاکہ لوگ پڑھ کر دیکھیں کہ انصاف کتنی آسانی سے اور کتنی تیزی سے ملا۔ تو ابھی بھی کیفیت یہ ہے کہ اس ادارے کے پاس جتنا
امکان ہے کمپلینٹس آنے کا اس کی 5% بھی نہیں آتی. مگر اس ادارے کی ایفیشنسی کے ساتھ یہ ہوا کہ ڈپارٹمنٹس بھی اب ایفیشینٹ ہوتے جا رہے ہیں. جو ڈپارٹمنٹ سالو نہیں کر سکتا وہ ہم سالو کرتے ہیں, یا ڈپارٹمنٹ پر کسی کو بھروسہ نہیں ہو تو وہ آ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین کام ہوا, بلکہ یہ چھوٹے ڈسپیوٹس لوگوں کے جو ہیں آپس کے ڈسپیوٹس کرنے کا بھی ان کا لیگل پوٹینشیل ہے, وہ اب اس سال ہم اس کو پروو کریں گے کہ لوگوں کے آپس کے ڈسپیوٹس کو سیٹل کرا دیں. یعنی ایک تو معاملہ ہوتا ہے کہ کورٹ چلے جائے, 50,000 کے لیے کون کورٹ جائے گا, 1 لاکھ کے لیے کون کورٹ جائے گا, وکیل ہی 8-10 ہزار روپے لے لے گا. کورٹ میں معاملہ ٹائم لگتا ہے. تو یہ کورٹ تو انصاف کے اعتبار سے فیصلہ کرتی ہے, اور یہ ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ سے بیچ بچاؤ کر کے معاملات کو خوشنودی کے ساتھ کر لیا جائے. تو یہ بہترین ادارہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترقی کرتا رہے گا. بڑے اچھے ادارے ہیں پاکستان کے اندر جو اس کانسیپٹ کو لے کر چلتے رہے ہیں, مگر ان کی اہمیت کم ہو گئی تھی. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی مثال کے طور پر پچھلے 30-40 سال سے ٹیلی ویژن کے ذریعے آن لائن ایجوکیشن کر رہی تھی کہ لوگ گھر بیٹھ کر بھی علم حاصل کریں, امتحان وہ فزیکل کر لیتے تھے. اسی طرح سے ورچوئل یونیورسٹی ہے جو آن لائن ایجوکیشن کرتی ہے. ان دونوں کے اندر ٹیلی ویژن اور آن لائن وائی فائی کے ذریعے یا براڈ بینڈ کے ذریعے سستی ایجوکیشن ہے. یہ جو ورچوئل یونیورسٹی ہے یہ 48,000 لوگوں کو بیچلرز ڈگری دیتی ہے اس سال. 48,000 داخلے لیے ہیں, پچھلے جب ہم آئے تھے تب 28,000 لیے تھے. تو اس کو ایکسپینڈ کرنے میں انہوں نے 1 پیسہ حکومت سے مزید نہیں مانگا. سب سے لیس کاسٹلی ڈگری دے دیتے ہیں, 1,30,000 میں بیچلرز کا گریجویٹ ہوتا ہے. اچھا, پاکستان کے یوتھ بلج ہے, اس یوتھ بلج کے لیے میری فکر یہ ہے کہ یہ سب تعلیم یافتہ ان کو دے دیں. اسکل سیٹس دیں جن کو ہم نے ایجوکیٹ زیادہ نہیں کیا, جن کو ایجوکیٹ کیا ان کو فوراً اور چیزیں ایجوکیشن ان کی بہتر کر کے ان کو لائیں. آئی ٹی کے اندر کیا ہر چیز کے اندر لوگوں کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی شدید ضرورت, میں نے پچھلے دنوں 40-50 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو بلایا اور ان سب سے یہ بات کہی کہ آپ داخلے بڑھائیں, کیونکہ ہمارے ہاں 10% لڑکے, صرف لڑکے اور لڑکیاں جو ایف ایس سی کرتے ہیں وہ آگے جاتے ہیں. کیوں؟ افورڈ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ جاب کرنا چاہتے ہیں. تو جو اگر آن لائن کیفیت آپ نے بڑھا دی تو کام بھی کرتے رہیں اور پڑھتے بھی رہیں, اور یہ چاہتے بھی ہیں, اور سستا بھی ہو گیا. اور اسکالرشپ جو حکومت دے رہی ہے 50,000 اسکالرشپس, اور تعداد اب تک 1.5-2 لاکھ اسکالرشپ دے چکی ہے. یہ ان لوگوں کو بھی ہینڈل کر لے مزید جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, افورڈ نہیں کر سکتے. مگر آن لائن ایجوکیشن فیوچر ہے, مستقبل ہے. آن لائن ایجوکیشن سے پاکستان اپنے یوتھ بلج کے نمبرز کو ہینڈل کر سکتا ہے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ایچ ای سی میری ہدایت پر ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پچھلے کوئی 4 مہینے ہوئے آن لائن ایجوکیشن پر پہلی مرتبہ پالیسی بنائی ہے. یہ پالیسی 8 سے 8-10 سال پہلے بن جانی چاہیے تھی, مگر پالیسی اب آ گئی جس کے اندر یونیورسٹیز اپنے یہاں آن لائن ایجوکیشن کریں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فیکٹر اور بہت بڑی کسر اس سے بہتر ہو جائے گی. لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آن لائن ایجوکیشن اتنی اچھی نہیں ہوگی. لوگوں کے ذہن میں آتا ہے امتحان کیسے لیں گے. امتحان آج کل کیمراز کی بنیاد پر دنیا میں امتحان ہوتے ہیں آن لائن ایجوکیشن جن کی ہوتی ہے. تو امتحان لینا بھی نہیں ہے, کوالٹی بھی سیکریفائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہترین کوالٹی آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے آگے چل سکتی ہے. میں نے اس کی ذمہ داری 2008 سے لی تھی. میں سیکرٹری جنرل تھا پارٹی کا, 2006 سے 2013 تک سیکرٹری جنرل تھا پاکستان تحریک انصاف کا. جب اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے میں نے پیٹیشن کیا سپریم کورٹ کو کہ ان کو موقع ملنا چاہیے ووٹ ڈالنے کے لیے. ان کے پیسے آتے ہیں, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, ان کی اوپینین آتی ہے, ان کی تڑپ پاکستان کے لیے, مگر ووٹ ڈالنے کے اعتبار سے ہم نے کوئی موقع ان کو نہیں دیا. پوسٹل ووٹنگ ہم نے طے کر لیا تھا نہیں ہو سکتی, کیونکہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں, سعودی عرب جہاں پر ہمارے ورکرز بہت ہیں, یا گلف سٹیٹس کے اندر, وہاں خط گھر نہیں پہنچتا, تو پوسٹ جا ہی نہیں سکتی گھر پر, بلکہ وہ جو امپلائر ہے اس کے پاس 10,000 اگر امپلائیز ہیں 10,000 کا ڈاک آ جائے گی, وہ ڈسٹریبیوٹ بھی نہیں کر سکے گا. تو ہم نے جب پوسٹل ووٹنگ ریجیکٹ کر دی تو ایک ہی آپشن رہ گیا تھا, وہ یہ تھا کہ
آن لائن انٹرنیٹ پر ووٹنگ ہو جائے. اچھا دنیا کا مستقبل یہی ہے. میں پریڈکٹ کر رہا ہوں آج آپ کے یہاں بیٹھ کر کہ 10 سال بعد فزیکل ووٹنگ اور ختم ہو جائے گی آن لائن. لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ کہیں جا کر کریں کچھ, یہ سب انٹرنیٹ ووٹنگ پر آ جائے گا معاملہ. خیر, تو وہ پیٹیشن تھی میری, تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا 2017-18 میں کہ ظاہر ہے ان کا حق ہے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. یہ فیصلہ ہوا. پھر اسمبلی میں میں نے چیئر کیا اس کمیٹی کو جو بنی انٹرنیٹ ووٹنگ آف اوورسیز پاکستانیز اور دوسرے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر جو کمیٹی بنی, اس کو میں نے چیئر کیا. کمیٹی نے ایک متفقہ ریکمنڈیشن بھی دی اسمبلی کو, جس کے اندر سارے ممبران موجود تھے کہ اس کے اندر پیش رفت ہونی چاہیے, اور قانون یہ بنا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹیسٹ بھی کرے گا. اچھا, یہ ایک معاشرے کے اندر ایک ریزسٹنس میں نے دیکھا. تو اب جب پرائم منسٹر صاحب نے پھر ایگرنیس شو کی, تو اس میں سب سے زیادہ واقفیت میرے پاس اتفاقیہ اس وجہ سے کہ میں اتنی کوشش کرتا رہا ہوں. فلپائن جا کر دیکھا بھی, جب میں اسمبلی کا ممبر تھا میرے ساتھ نوید قمر صاحب گئے, میرے ساتھ ڈپٹی اسپیکر صاحب گئے, اور انہوں نے بھی جا کر دیکھا کہ فلپائن میں 2016 میں کیسے ووٹنگ ہوئی. اچھا, سارے کانٹری ہمارے ہاں تو ایک ایک جگہ پہ ووٹنگ ہوتی ہے, اتنا ڈسپیوٹ ہوتا ہے. تو ایک سمپل سی مشین ہم نے تجویز کی, اور وہ یہ ہے کہ آپ بٹن دباتے ہیں, پہلے مہر لگاتے تھے, آپ نے بٹن دبا دیا سمبل پر, تو اس سے ایک بیلٹ پیپر پرنٹ ہو گیا, آپ نے دیکھ لیا کہ جس کو ووٹ دیا ہے, اور اس نے بند کر آپ نے ڈال دیا. تو پرانا سسٹم پورا موجود ہے, سوائے اس کے کہ بیلٹ پیپر جہاں پرنٹ ہوتا تھا وہاں سے بکتا تھا. میں نے تو خود ثابت کیا, جب الیکشن کی پیٹیشن سپریم کورٹ میں تھی تو بکتے تھے, چوری ہوتی تھی, گڑبڑ ہوتا تھا. یہاں پہ پرنٹ ہوگا, ڈبہ خالی جیسے پہلے دکھایا جاتا ہے ویسے دکھایا جائے گا, اس کے بعد جو پرنٹ ہوگا لوگ اس میں ڈالتے رہیں گے. اچھا, بڑا سمپل سا, اور ایک کیلکولیٹر ہے جو کاؤنٹ کر لیتا ہے. تو اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, مگر جس رفتار سے معاملات چل رہے ہیں تو پرابلم کہاں پر آئے گا؟ لاجسٹکس میں, کہ مشینیں بن جائیں. بھئی اگر آپ الیکشن سے 3 مہینہ پہلے کہیں گے کہ بھئی 4 لاکھ مشینیں بننی چاہیے, تو نہیں بنیں گی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن انشاءاللہ اپنی جب تک اسپیسیفیکیشن نہیں دے گا, جب تک مشینیں نہیں بنے گی, صرف یہ تھیوریٹیکل ورک تھوڑی ہے بھائی. اسپیسیفیکیشن کا اعلان کرو, لوگ بڈ کریں گے, کمپنیز بڈ کریں گی. حکومت تو مشین بنانے کے قابل نہیں ہے نا, تو بڈ کریں گے, مشینیں آ جائیں گی, ان کو ٹیسٹ رن کر لینا, اس کے بعد الیکشنز ہو جائیں گے. تو لہٰذا معاملہ جو پھنسا ہوا ہے وہ صرف یہ کہ اسپیکس بناؤ, کیسی مشین چاہیے. جو انٹرنیٹ ووٹنگ ہے اس کے اندر اس کے اندر تو کوئی ہیکنگ کا امکان نہیں ہے, کیونکہ کوئی وائی فائی نہیں ہے, کچھ نہیں, کوئی ہیک نہیں کر سکتا. بڑا سمپل سا پروسیس ہے. ووٹ آپ نے دیکھا, ووٹ آپ نے ڈالا, وہ فزیکل موجود ہے اور کاؤنٹ موجود ہے. کاؤنٹ فوراً نکل آئے گا. آپ کو معلوم ہے گنتی کے اندر صبح 6 بجے تک گنتی ہوئی, دھاندلی ہوئی, گڑبڑ ہوئی, یہ 5:05 پر سب کو پتہ چل جائے گا کتنے ووٹ کس کو پڑے, رسید پرنٹ ہو جائے گی سب. تو اور پھر اگر چاہو تو اس کو بھی کاؤنٹ کرو, اور چاہو تو یہ کہہ دو کہ نہیں جی ہم اس کو نہیں مانیں گے, اسی کو مانیں گے, مگر ایک بیک اپ سسٹم ہے. اچھا, جو انٹرنیٹ ووٹنگ ہے اس کے اندر یقیناً ہیکنگ کا امکان ہے, مگر وہ پروٹیکشن دنیا میں اربوں روپے. 2018 میں نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ ٹیلی فون کے ذریعے $5 ٹریلین انٹرنیٹ کے ذریعے ٹرانسفر ہوتے ہیں. آپ سنتے ہیں کہ روزانہ کے کہاں ہیکنگ ہو کر اور کتنے پیسے نکل گئے. اس سے کہیں زیادہ, ہیکنگ سے کہیں زیادہ خطرہ اس بات کا ہے کہ آپ جہاز میں بیٹھیں, رسک آف ایکسیڈنٹ کہیں زیادہ ہے کمپیئر ٹو ہیکنگ. تو لہٰذا ہیکنگ ایکسکیوز نہیں ہو سکتا. جی مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ جی جہاز میں ٹریول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جہاز کریش کرتا ہے, اس سے کہیں زیادہ کم امکان ہے ہیکنگ کا. تو لہٰذا اور اس کی ریکوری بھی ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ ہیک خراب ہو گیا بلکہ ریکوری ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا موقع ہوگا جب اوورسیز پاکستانیز ووٹ کر سکیں گے, اور نادرا انشاءاللہ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ایک اچھا کرے گا. میں نے کیا کیا, میں نے 52, 50, 55, 60 میٹنگز کی تاکہ سارے ایکسپرٹس کے ذریعے ساری چیزوں کو ایڈریس کر دیا. اب الیکشن کمیشن کے لوگ اس میں شریک رہتے تھے, سارا ہوم ورک ہے, لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. جب میں اسمبلی میں گیا تھا تو پرانے وقتوں کی اسمبلی میں کہوں گا اس کو کہ میں کمپیوٹر بھی مجھے روک دیا گیا کہ آپ لیپ ٹاپ نہیں لے جا سکتے.
کہاں زمانہ اور کہاں پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب خود اتر کر آئے، انہوں نے کہا جی آپ کمپیوٹر ہٹائیں۔ تو خیر وہاں قانون بدلنے میں مجھے 8-10 مہینے لگے۔ میں نے کہا کہ بھئی آج کل بغیر اس کے کوئی کام ہی نہیں ہوتا، تو خیر وہاں اجازت ہو گئی۔ اب میرا اسمبلی کو ڈیجیٹائز کرنے کا یہ پلان تھا اور وہاں ہوتے ہوئے کوشش کرتا رہا، مگر وہاں کچھ نہیں ہوا۔ تو یہاں آنے کے بعد ایک انیشیٹو، پریسیڈنشل انیشیٹو سائبر ایفیشینٹ پارلیمنٹ، جس کے اندر آپ یہ سمجھ لیجیے کہ کاغذ اتنا ضائع ہوتا ہے کہ بجٹ کے دن اتنی ساری کتابیں، یعنی اگر آپ ان کو کھڑا کریں تو 3 یا 4 فٹ جتنی کتابیں 2 ہاتھوں میں جب میں اٹھا کر لے جاتا تھا تو میرے یہاں نشان پڑ جاتے تھے، کئی گھنٹوں تک رہتے تھے جب میں اس کو اٹھا کے لے جاتا۔ تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ممبر ہو وہ اپنا انگوٹھا لگا کر، اس کی حاضری بھی ہو گئی، وہاں 6 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں حاضری لگانے کے لیے سب کی، تو انگوٹھا لگے گا حاضری ہو جائے گی، ووٹ ڈالے گا اس پر ووٹ فوراً ہو جائے گا، کیونکہ ووٹ کاؤنٹنگ میں بھی 15-15 20-20 منٹ لگ جاتے ہیں کہ جی کھڑے ہوں، گنتی ہوئی آئیز اینڈ نوز، تو ووٹ بھی کاؤنٹ ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ میرا سارا کام اس میں موجود ہوگا، میرا، اگر میں ہوں MNA تو وہ کمپیوٹر میرا ہوگا، میرے ڈیٹا پر جائے گا۔ تو میں نے جو بل کے اندر ترامیم طے کی تھیں وہ ہوں گی۔ ہوتا یہ تھا کہ میں بل پر تیاری کرتا تھا، اچھا آج نہیں لگا، آج کورم کال ہو گیا، پرسوں کورم کال ہو گیا، یہ چلتا رہا، اور 3 ہفتے بعد اچانک کال کر لیا انہوں نے یہ بل۔ اچھا میرا بل تو گھر میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ سارے میں اٹھا کر تو نہیں لا سکتا، تو لہٰذا وہاں پر امیجیٹ ایکسیس ہوگی، میں نے اپنے سارے کام کی، تو بہترین ایریا۔ خیر ایک تو وہ ہو جائے گا انشاءاللہ جنوری 23 ہم نے کہا ہے۔ IT سیکٹر کے اندر آتے ہی میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں اس سے زیادہ فیملیئر ہوں، بہت عرصے سے 1983 سے میں IT فیملیئر ہوں، تو میں نے یہاں آ کر IT کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنائی، 2 ٹاسک فورس بنائی، ایک پاپولیشن کی بنائی، مجھ سے کہا کہ آپ اس کو ہیڈ کر لیں، اور ایک IT کی بنائی جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں۔ اس IT ٹاسک فورس کے ہی ذریعے EVM پر کام کیا، اسی کے ہی ذریعے انٹرنیٹ ووٹنگ پر کام کیا، اور اسی کے ہی ذریعے ہم نے IT کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ اس کے اندر یقیناً منسٹر آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی سب محنت کرتے ہیں، سارا سٹاف محنت کرتا ہے، مگر اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کی IT ایکسپورٹس 1 بلین سے تقریباً 50% بڑھ کر 2 بلین ہو گئی ہیں، اور اس سال کے اینڈ پر 3.5 بلین ہو جائیں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی ایکسپورٹس آپ کی گارمنٹس، رائس، ان سب سے 3-4 سال میں IT ایکسپورٹ زیادہ ہو جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2025 کے قریب یہ 20-25 بلین ڈالر تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ 2025 نہیں، 2026-27 تک، کیونکہ 2025 تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 8-10 بلین تک پہنچ جائے 2025 تک۔ اچھا جی، میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی اہم ایکسپورٹس ہیں یہ۔ سعودی عرب اپنا سارا تیل جو ہر سال ایکسپورٹ کرتا ہے وہ 150 ارب روپے تک، ارب ڈالر تک ہوتا ہے۔ انڈیا کی IT ایکسپورٹ جو ہیں وہ اتنی ہی ہیں۔ کین یو امیجن کتنا بڑا ریسورس ویلیو سارا، اور یہ نہیں زمین سے نکل رہا، یہاں سارا آپ کی امپلائمنٹ ہے، لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی آئسولیٹ نہیں کر سکتا۔ تو IT برک اینڈ مارٹر جس کو میں کہتا ہوں انڈسٹری سے زیادہ، دنیا کی نئی انڈسٹری IT ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، میڈیسن ہے۔ اس میں پاکستان کا جو یوتھ بلج ہے نا، اس کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے، جیسے میں آپ سے آن لائن ایجوکیشن کی بات کر رہا تھا۔ دنیا کو ضرورت ہے، لاکھوں کی ضرورت ہے۔ میں جب جاپان گیا تو پرائم منسٹر آبے جو تھے وہاں پر، انہوں نے کہا جی 1-2 لاکھ لوگ ہوں تو ہمیں آج دے دیں آپ۔ جرمنی، سارا یورپ، سارا امریکہ لاکھوں چاہتا ہے، چائنا لاکھوں چاہتا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجیے کوئی یہ رکنے والی چیز نہیں ہے، انشاءاللہ بڑی تیزی سے یہ لوگ پاکستان کے وارے نیارے ہو جائیں گے اس کے اندر انشاءاللہ۔ پاکستان کے اندر ایک بڑی مثبت تبدیلی آئی ہے جو ہندوستان کے اندر آپ بالکل اس کا الٹ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ تبدیلی آئی ہے کہ مائنورٹیز کا پروٹیکشن بہت بہتر ہو گیا۔ اچھا اس وجہ سے نہیں ہوا کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، اس وجہ سے ہوا کہ عمران خان صاحب خود اس بات کی فکر کرتے ہیں، ہم سب خود کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں انسیڈنٹس ہوتے ضرور ہیں، مگر اس پر جو ریاکشن ہے اور حکومت جتنی جلدی اس کام کو ڈسکریج کرتی ہے کہ ایسا مت کرو، اس سے بہت بڑا فرق پڑا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک ویڈیو آئی
جب کابینہ اپنے سیشن میں تھی اور ایک ویڈیو آئی جس کے اندر ایک ہندو لڑکا تھا، اس کو کوئی آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ جی اپنے بھگوان کو گالی دو اور یہ کرو، اور تو فوراً ہی میں نے ایکشن لیا. کوئی منسٹر رابطے میں نہیں آ سکا کیونکہ پرائم منسٹر کے ساتھ وہ میٹنگ میں تھے. تو جناب آئی جی صاحب کو فون کیا، ہمارے یہاں سے سب لوگوں کو چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ گئی، تو وہ آدمی 3 گھنٹے کے اندر اریسٹ ہوا اور سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا. تو لہٰذا امیڈیٹ ایکشن کی وجہ سے کوئی انسیڈنٹ نہیں بنا، ورنہ انسیڈنٹ بن سکتا ہے نا. ریزنٹمنٹ شروع ہوتا ہے، لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں. اسی انداز سے ہر جگہ پر، یعنی آپ دیکھیے پاکستان کی جوڈیشری، عمران خان صاحب امیڈیٹ ری ایکشن ہوتا ہے. اگر کسی ٹیمپل کو خراب کیا، کسی چرچ کو خراب کیا، تو وہاں پر بھی امیڈیٹ ری ایکشن ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ سیالکوٹ انسیڈنٹ ہوا، پرائم منسٹر صاحب نے جو ایکشن لیا، حکومت نے جو ایکشن لیا، سیالکوٹ کی برادری نے ان کو $1,00,000 اس کے لیے جمع کیے، ان کی بچوں کی تعلیم کا اہتمام کر رہے ہیں، تو اس کو زندگی بھر کی گارنٹی دی. تو پاکستان ایسا پاکستان ہونا چاہیے. اسی طرح اس کے برعکس آپ انڈیا میں دیکھیے. انڈیا میں نیو یارک ٹائمز نے ایک مضمون چھاپا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ انڈیا کے اندر عیسائیوں مسیحیوں کے خلاف کتنا ایکشن لیا جا رہا ہے. مسلمانوں کے خلاف تو لے ہی رہے تھے وہ، اور انہوں نے نیو یارک ٹائمز نے ہی ایک خاکہ لکھا جس میں آدھے ہندوستان میں، شمالی ہندوستان میں کہیں انٹرفیتھ میرج نہیں ہو سکتی، کہیں اگر ہندو مرد کے ساتھ کوئی شادی کر لے تو ٹھیک ہے، مگر ہندو عورت کے ساتھ کوئی شادی کرے گا تو وہ اللیگل ہے. کیسی دنیا ہے، جمہوری ملک اپنے آپ کو کہتے ہیں. چرچز کے اندر کرسمس کے دن یعنی حملے کیے، لوگوں کو مارا، لوگوں کو کرسمس سیلیبریشن سے ڈسکریج کیا، مدر تھریسا والی چیریٹی کے اکاؤنٹس فریز کر دیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے شروع کیا تھا، مگر یہ سارے مذاہب کے ساتھ یہی سلوک کریں گے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے نادرا کی مدد سے ہماری درخواست پر پینشنرز کے لیے ایک آسانی پیدا کی. پینشنرز بیچارے لائنوں میں لگتے تھے، پینشنرز بیچارے اپنی کتابیں رکھتے تھے، جا کر لیتے تھے، اپنا پینشن لیتے تھے، اور پھر پروف آف لائف، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جب بے ایمانی کا ایک کلچر چلنے لگتا ہے تو پروف آف لائف کے اندر یہ ہوتا تھا کہ پینشنر اللہ کو پیارا بھی ہوا مگر خاندان جو ہے وہ اس کے پیسے لیتا رہتا تھا. تو اس سارے کانسیپٹ کو ہم نے آن لائن کر دیا، اور اس بات کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ پینشنرز کو گھر بیٹھے بیٹھے پینشن ملے، یا ATM پہ جا کر وہ اپنے انگوٹھے سے پینشن اپنی طرف سینکشن کرا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریلیف کے اعتبار سے، لاکھوں پینشنرز ہیں پاکستان میں، ایک ریلیف کے اعتبار سے یہ ہمارے انیشیٹو پر ایک بہت بہتر کام ہے. افغانستان کے اندر جو امن کے لیے پاکستان نے رول پلے کیا، بہت بڑا رول پلے کیا. پاکستان نے افغانستان کو آئسولیٹ ہونے سے روک لیا. پاکستان نے اپنے ایکو کے اندر میں شریک ہوا تھا، تو سارے جو صدور تھے ان کے ساتھ میں نے بات کی تھی، ان سے یہ فارن منسٹرز کانفرنس ہو رہی تھی اسلام آباد میں، ان کے لیے ریکویسٹ کی تھی کہ فل پارٹیسپیشن کریں، تو سب نے فل پارٹیسپیشن کیا. اور دنیا کے اندر ہم نے افغانستان کو اچھے انداز سے پیش کیا، ورنہ امریکہ اور بہت ساری ریاستیں اس سے جا چکی تھیں اور ان کے اوپر سینکشنز لگا چکے تھے، اور ان کے ہیومینیٹیرین ایڈ کے مسائل بھی پھنسے ہوئے تھے. تو پاکستان نے ایک لیڈرشپ دکھائی، پاکستان نے اپنا مقام پیدا کیا، پاکستان نے دنیا کو بتایا کہ افغانستان کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا. اور افغانستان کے اندر جیسے جیسے امن بڑھتا جائے گا، پاکستان کے اندر سب سے زیادہ بینیفٹ تو افغانیوں کو ہوگا، بیچاروں کو، جو مشکلات 40 سال سے ظلم و ستم سے گزریں، اور پاکستان کو اس کے بعد ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا پاکستان نے اپنا پروفائل بڑا کیا. انڈیا کا پروفائل دنیا میں کم ہو رہا ہے اپنی حرکات کی وجہ سے، اور پاکستان کا پروفائل دنیا میں بہتر ہو رہا ہے، چاہے وہ بلاسفیمی ہو. دنیا ریکگنائز کر رہی ہے عمران خان صاحب کے انیشیٹو کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے پروفائل بہتر ہوگا، اور پھر دنیا کے اندر جو انڈین پروپیگنڈا ہے اس کو جیسے جیسے ہم نیوٹرلائز کریں گے تو پاکستان کی اصلیت دنیا کو پتہ چلے گی کہ ایک پیسفل، نیوکلیئر، پر امن سٹیٹ ہے جہاں مورالٹی کی اہمیت ہے اور زور زبردستی کی کیفیت نہیں ہے. معیشت
کے اندر جو کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں اس کو ہم بہتر کر لیں گے. اور دوسرے یہ کہ ہم اپنی امپورٹس کے حوالے سے امپورٹس کے اندر جو دنیا کی کموڈٹی پرائسنگ ہے وہ کم ہوگی اور سپلائی چین بہتر ہوگی تو امپورٹس ہماری کم ہو سکتی ہیں. مگر ایکسپورٹس ہماری یہاں آ گئیں, ایکسپورٹس کم کبھی نہیں ہوں گی, اب بڑھتی ہی چلی جائیں گی. تو ایک تو میں یہ ایڈجسٹمنٹ, اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ دیکھ رہا ہوں معیشت کے اندر آئے گا. دوسرے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مہنگائی ہے اس پر قابو کرنا پڑے گا, کیونکہ یا ریلیف دینا پڑے گا یا نوکریاں دینی پڑیں گی یا نوکریاں کھل جائیں, یعنی افورڈیبلٹی بڑھ جائے. اگر مہنگائی دنیا کی افراط زر کی وجہ سے ہے تو وہ ہو, مگر افورڈیبلٹی پاکستان کی نوکریوں کے حوالے سے بہتر ہو جائے. تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی کے اندر ایک بہت بڑا چینج آ رہا ہے, وہاں سے ہمارا پریشر بہت کم ہوگا, ایمپلائمنٹ بہت بہتر ہونے کا امکان ہے. چوتھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فوکس کرپشن پر ہے وہ رہنا چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر ایک کلچر ہمیشہ کے لیے کرپشن کا ختم ہو جائے. یہ جو بھی نئی حکومتیں آئیں, جو بھی آئیں, تو یہ برڈن پاکستان کے کلچر کے اندر چینج ہو جائے. تو میں آنے والے سال کو بڑا خوش آئند سمجھتا ہوں. اس میں بڑی مثبت تبدیلیوں کا امکان ہے, اور اس حکومت یہ کرائسس خود کافی چیزوں پر قابو پا لیا تھا, پھر کووڈ نے پھر سیٹ بیک ہوا, مگر جس اعتبار سے اس حکومت نے کوشش کی ہے کہ عام آدمی کو ساتھ لے کر چلیں, یہ بہت کریڈیٹیبل ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب یونائٹڈ رہ کر اپنی ساری قوم کی فکر کرتے ہیں تو پاکستان کو ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا, اور اگلے سال انشاءاللہ اس کے آثار بہت نمودار ہوں گے.